اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر نہیں سنتے تو ہم آپ کو مخاطب کر کے سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، سوال تو پیدا ہو رہا ہے۔ آئیے ذرا صحابہ کرام کے پاس چلتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بہتر عقیدہ کس کا ہوگا؟ ویسے بھی ہمارے دوست کہتے ہیں تم بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ آئیے صحابہ کرام سے عقیدہ لیتے ہیں، بزرگوں سے عقیدہ لیتے ہیں۔ آپ لوگ آج کے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، ہم پرانے بزرگوں کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے بزرگی کا اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر حاصل کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ جب نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے درمیان موجود تھے، تب ہم کہا کرتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اور جب آپ فوت ہو گئے پھر ہم کہنے لگے السلام علی النبی۔ یہ کن کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام کا۔ اور عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ موجود تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ آپ موجود نہیں تھے، اور لوگ کہتے ہیں یہ آپ حاضر ناظر ہیں۔ اور صحابہ کرام سے تو عقیدہ لے لو۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں جب آپ موجود تھے ہم کہا کرتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو، یعنی کہ آپ کو مخاطب کر کے سلام پڑھتے تھے۔ فلما قبض، جب آپ فوت ہو گئے، قلنا السلام علی النبی، پھر ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام ہو، یعنی کہ پھر یہ کہنا ترک کر دیا کہ آپ پہ سلام ہو، مخاطب کرنا ترک کر دیا، غیبانہ طور پہ سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کی طرف سے کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کا حوالہ ہے۔ اور اس کی مزید تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف میں روایت کرتے ہیں جناب عطا بن ابی رباح سے۔ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عطا بن ابی رباح تابعی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب سلام پڑھتے تھے تو السلام علی النبی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ السلام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلامتی نازل ہو، یہ نہیں کہتے تھے اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ صحابہ کرام کا عقیدہ، اللہ کے ولیوں کا عقیدہ، اللہ کے بزرگوں کا عقیدہ۔ تو میرے بھائیو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آئیے قرآن پاک بھی سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہے، کون قبروں میں ہے؟ اللہ نے لفظ کیا بولا؟ من کا، من کے لفظ میں نبی بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مرد بھی اس میں داخل ہیں، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، بچے بھی اس میں داخل ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ کن کو آواز نہیں سنا سکتے؟ جو قبروں میں جا چکے۔ اللہ نے کہا جو بھی، اور ایک اور جگہ پہ فرمایا انک لا تسمع الموتى، کہ جو فوت شدگان ہیں انہیں آپ اپنی آواز، بولیے میرے بھائی، جو فوت شدگان ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا ہے کہ جو قبروں میں جا چکے اور جو فوت شدگان ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، اس کے مقابلے میں من گھڑت روایات بیان کرنا یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قرآن کا عقیدہ شک و شبہ سے بالا تر، قرآن کا عقیدہ آپ کے گھر میں موجود ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی آپ صبح و شام تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو پھر ہمارا سلام کیسے پہنچتا آپ تک؟ فرشتوں کے ذریعے۔ کن کے ذریعے؟ بولیے میرے بھائی، کن کے ذریعے؟ کیونکہ نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں
زمین میں گھوم پھر رہے ہیں وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. کون سلام پہنچاتے ہیں؟ اللہ اکبر. کتنی بڑی شان ہے میرے نبی کی, کتنا بڑا مقام ہے میرے نبی کا کہ آپ پہ جب سلام پڑا جائے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں, پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. کس کس ملک میں جاتے ہیں جی؟ اللہ, ہر ملک میں. اور ہر ملک کے کتنے شہر ہوتے ہیں؟ اور پاکستان کے کتنے شہر ہیں؟ اور کتنے محلے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے نبی کی شان اللہ نے کتنی بلند رکھی ہے کہ آپ پہ سلام پہنچانے کے لیے فرشتے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. جو ہی آپ پہ کوئی سلام پڑتا ہے فرشتے یہ سلام آپ تک پہنچا دیتے ہیں. درود کی باری آتی ہے تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں ولا تجعلوا قبری عیدا, کہ لوگوں میری قبر کو عید نہ بنانا, میلہ نہ بنانا. عیدا بار بار آنے کی جگہ, ہر ہفتے جانا, ہر نماز کے بعد آپ کی قبر پہ جانا نہیں. فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ. سوال پیدا ہوا پھر درود کا کیا کریں؟ فرمایا وصلوا علیہ, درود پڑھتے رہو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم, جہاں سے بھی درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. جہاں سے بھی درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. میرے بھائیو یہ ہے عقیدہ, قرآن و حدیث کا عقیدہ. تو السلام علیکہ ایھا النبی, درود التحیات میں ہم وہی الفاظ پڑھ رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے تھے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سلام کن کے ذریعے پہنچ رہا ہے؟ کن کے ذریعے پہنچ رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو اللہ نے سلام پہنچانے کی ڈیوٹی کن کی لگائی ہے؟ فرشتوں کی لگائی ہے. لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب آپ مدینے میں ہیں, میرا سلام پڑھ دینا. فون آ رہے ہیں نا, اور فون آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے یہ ڈیوٹی میری نہیں لگائی. کن کی لگائی ہے؟ اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے جو اندر جا سکتے ہیں, جو اندر. انہیں بتائیے کہ میں تو خود نہیں جا سکا, ابھی تک آپ کی قبر نہیں دیکھ سکا. دیکھ لی کسی نے آپ میں سے؟ آپ بتائیں کہ ہمارا سلام بھی فرشتے لے کر گئے ہیں. ہمارا سلام بھی کون لے کر گئے ہیں؟ فرشتے. ہم تو نہیں وہاں پہنچ سکے. تو آپ کا کام ہے سلام پڑھنا. پہنچانا کن کی ڈیوٹی ہے؟ فرشتوں کی, جو اندر جا سکتے ہیں, اندر پہنچ سکتے ہیں, جن کے سامنے یہ دیواریں رکاوٹ نہیں ہیں, یہ دروازے رکاوٹ نہیں ہیں. تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب ہم نے نبی علیہ السلام کی قبر پہ پہنچ کے آپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ آپ سے دعا کرنی ہے؟ آپ کے لیے دعا کرنی ہے. اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو, اللہ کی رحمتیں نازل ہو, اللہ کی برکتیں نازل ہوں.